خواتین و حضرات، کہتے ہیں کہ ہر عہد اپنے ایک شاعر کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ فیض کی شاعری بھی ان کی ذات اور زمانے کا پتہ دیتی ہے۔ بلا شبہ فیض عہد ساز شاعر تھے، بلکہ آج بھی انہی کا دور ہے اور ہم ابھی تک عہد فیض ہی میں جی رہے ہیں۔ فیض نے منفرد اصطلاحوں، تشبیہوں، ترکیبوں، اچھوتی علامتوں سے اردو ادب کے خزانے کو ایسے مالا مال کیا کہ ان کا طرز پیغام اور ان کا طرز بیاں ٹھہرا۔ فیض صاحب کی ایک نظم بول کو تیسری دنیا کا عہد نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ بات ہم سب کے لیے باعث مسرت و افتخار ہے کہ اس سال کو پاکستانیوں نے بلکہ دنیا بھر میں فیض کے چاہنے والوں نے سال فیض کے نام سے منایا ہے۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر جب ہم بحثیت قوم جاں لب ہیں، فیض صدی اور سال فیض ہمارے لیے تجدید عہد کا موقع ہے۔ سرکاری درسگاہ سے آگے بڑھ کر قومی دانشگاہ کا کردار ادا کرتی یونیورسٹی آف گجرات کی ویژنری قیادت نے سال فیض کو نسل نو میں امید اور رجائیت بانٹنے کا ذریعہ بنانے کا عزم کیا۔ علم دوست اور روشن خیال شیخ الجامعہ ڈاکٹر نظام الدین کی ویژنری قیادت میں یونیورسٹی آف گجرات نے حقیقی معنوں میں فیض کے سال کو منانے کا حق ادا کیا۔ سب سے پہلے موجودہ عالمی استعماری صورتحال اور فیض کی شاعری کے موضوع پر اکادمی ادبیات کے تعاون سے فکر انگیز سیمینار منعقد کروایا، پھر اسے کتابی شکل میں شائع کیا اور یہ کتاب سال فیض کی سب سے پہلی کتاب تھی اور مقتدر قومی زبان کے اشتراک سے اکتوبر کے مہینے میں اسلام آباد میں ایک شام فیض کے نام سے منعقد کر کے ملک بھر کے اہل دانش اور فیض کے چاہنے والوں سے داد و تحسین وصول کی۔ یہ اس جامعہ کی تیسری بڑی تقریب ہے جو سال فیض کے اختتام پر منعقد کی جا رہی ہے اور ہم سب اس میں شریک ہیں۔ خواتین و حضرات، فیض ہماری تہذیب کی علامت ہے۔ اس کی یاد میں منعقدہ اس تقریب میں ہم سب کی تہذیبی قدریں اجاگر رہنی چاہیے۔ میں گزارش کروں گا تمام حاضرین سے کہ وہ اپنے موبائل یا تو سوئچ آف کر لیں یا انہیں سائلنٹ موڈ پہ لگا دیں، اور گزارش کروں گا کہ فیض کی یاد میں منعقدہ اس تقریب میں چونکہ خاص طور پہ خواتین کی کافی بڑی تعداد موجود ہے، جتنا وسپرنگ سے پرہیز ہوگا فیض کو اتنی ہی تسکین ملے گی۔ خواتین و حضرات، تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں آج کے میزبان پروفیسر سید شبیر حسین شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ افتتاحی کلمات سے نوازیں۔ پلیز ویلکم پروفیسر سید شبیر حسین صاحب۔ ابھی شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ فیض اس عہد کا شاعر ہے۔ جب ہم کسی کو کسی بھی عہد کا شاعر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عہد جس طرح کی زندگی گزار رہا، جو تضادات وہاں موجود ہیں، جو مسائل وہاں موجود ہیں، انسانوں پہ جو بیت رہی ہے وہاں پہ، جس طرح کے ظلم یا جبر اس عہد میں موجود ہے، یا جو بھی واردات اس عہد میں ہو رہی ہے، اس کو مکمل طور پہ وہ شاعر ایسے انداز میں بیان کر رہا ہو کہ وہ کمیونیکیٹ ہو رہا ہو، وہ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچ رہا ہو اور لوگ اسے اپنا تجربہ سمجھتے ہوئے، اپنے احساسات سمجھتے ہوئے اس کو قبول کریں۔ اور کلاسیکی حوالے سے شاعر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے عہد سے بلند ہو کر آنے والے جو عہد ہیں ان تک بھی کمیونیکیٹ کرے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے عہد کو کمیونیکیٹ کرے بلکہ اس عہد میں بھی وہ ریلیونٹ ہو، اور وہ اتنا ہی ریلیونٹ ہو جتنا اپنے عہد میں ریلیونٹ تھا۔ اس کو ہم کلاسیکی شاعر کہتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فیض غالب اور اقبال کے بعد سب سے بڑا شاعر ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فیض وہ ذہن ہے، فیض وہ سوچ ہے، وہ فکر ہے جو ہمارے عہد کو نہ صرف یہ کہ پچھلے عہد کے ساتھ جوڑتے ہوئے آگے لے کے جاتا ہے بلکہ ہمارے عہد پورے کے پورے عہد کو آگے کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور جب وہ اس کو کمیونیکیٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ تو فیض ایک ایسا شاعر ہے
جو ہمارے عہد کا شاعر ہے. اور ہمارا عہد کیا ہے؟ ہمارا عہد تاریکیوں سے بھرا ہوا ہے. ہمارا عہد لمبی لمبی طویل راتوں سے بھرپور ہے. ہمارا عہد وہ ہے جس میں انسانوں نے اپنے حقوق مانگے تو انہیں حقوق نہیں ملے. انسانوں نے عزت مانگی، انہیں عزت نہیں ملی. انہوں نے جمہوری حق مانگا، انہیں جمہوری حقوق نہیں ملی. انہوں نے انسانوں نے اقتصادی مساوات مانگی، انہیں مساوات نہیں ملی. اور ہمارا عہد اس لحاظ سے بھی ستم رسیدہ ہے کہ اس عہد میں جتنے استعارے تھے انصاف کے، عدل کے، مساوات کے، وہ بھی ہمارے عہد میں ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے، برباد ہوتے ہوئے دیکھے. ہم نے ایک ایسی یونیپولر سامراجیت ابھرتے ہوئے دیکھی جس کے سامنے کوئی ویژن موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو کس طرح پلٹ دیں گے، ہم کس طرح اس کو الٹ دیں گے. فیض کو سمجھ تھی کہ اس کے عہد کا انقلاب کیا ہے. آج ہمیں کوئی بتانے والا نہیں کہ ہمارے انقلاب کی اسٹریٹجی کیا ہے، ہم کس طرح سے ایک انقلاب برپا کریں گے. کیونکہ آج انسانوں کو ایک انسٹرومنٹ بنا دیا گیا ہے. ان پہ ایک انفارمیشن کا، ایک سچی جھوٹی جو بھی انفارمیشن ہے، اس کو اس طرح سے ان کے ذہنوں پہ امپوز کیا گیا ہے کہ وہ وہی سوچتے ہیں جو سامراجیت چاہتی ہے. یہ بڑا دردناک عہد ہے. اس کی شناخت کی ضرورت ہے اس عہد. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فیض ہمارے عہد کا شاعر ہے تو ہمیں اس درد کو فیض کی شاعری میں موجود پانا چاہیے. ہمارے اس طرح کے سیمینار منعقد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج کے عہد کے انسان کو، جو بہت بڑے کنفیوژنز کا شکار ہے، جس کے سامنے صورتحال واضح نہیں، جو تڑپ رہا ہے، جس کے سامنے استحصال کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے کوئی تدبیر، کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی موجود نہیں، تو وہ انسان کیا کرے؟ کیا شاعری، فقط شاعری ایسی طاقت ہے کہ ہم اس سامراجیت کو الٹ سکتے ہیں، اس کے جبر سے نکل سکتے ہیں؟ کیا شاعری، کیا ادب، کیا لٹریچر، کیا لفظ اتنے طاقتور ہیں کہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں؟ یا کیا وہ لفظ اتنی طاقت فراہم کر سکتے ہیں ہمارے جسموں کو، ہماری قوت کو، ہماری دانائی کو، کہ ہم اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنا سکیں؟ تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ عہد ہے. جس طرح سے عالمی سامراجیت ہے، اس طرح سے یہ عالمی انقلاب برپا ہو سکتا ہے. انڈیجنس علاقائی انقلابات کا وقت گزر گیا. جب ہم انٹرنیشنل سیمینار کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے لوگ جو ایک جیسے لوگ ہیں، ہم سارے لوگ جنہیں ایک جیسے ظلم کا سامنا ہے، وہ مل کے کچھ سوچیں، کچھ سمجھیں. اور فیض ہمیں سوچنے کی طاقت فراہم کر. فیض کو اپنی طاقت کا، اپنی حیثیت کا احساس ہے، لیکن وہ اپنے وجود کی شناخت اس طرح کراتے ہیں. میرے پاس ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے، لیکن اب تیرے شہر میں کوئی ہمسا بھی تو نہیں ہے. یا پھر فیض نے کہا تھا کہ وہ سب کو بہم ساغر و بادہ تو نہیں تھا. وہ سب کو بہم ساغر و بادہ تو نہیں تھا. یہ شہر مگر اداس اتنا زیادہ تو نہیں تھا. 2-4 پھرا کرتے تھے گلیوں میں دیوانے. ہر شخص کا صد چاک لبادہ تو نہیں تھا. اب اس طرح سے لبادہ صد چاک ہے کہ پتہ نہیں یہ درویشی ہے، پتہ نہیں یہ مکاری ہے، پتہ نہیں یہ فقیری ہے، پتہ نہیں یہ استحصال ہے، یہ کیا ہے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ فیض ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ہم فیض کو کس طرح سے فیض شناسی کر سکتے ہیں اس عہد میں. تو ہمارے سیمینار میں میرا مقصد کوئی مقالہ تقریر نہیں تھا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ سیمینار منعقد کر کے دراصل کوشش کی ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر فیض کے ساتھ ایک رشتہ قائم کریں، کیونکہ اور کوئی حوالہ ہمارے پاس موجود نہیں. اور چونکہ ہمارے پاس کوئی اور حوالہ موجود نہیں، ساری دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی آئیڈینٹی کا بحران ہے.
اور یہ آئیڈینٹی کا بحران ہے کیا؟ یہ نیگیٹیوٹی بھی ہے اس میں ایک پازیٹیوٹی بھی. نیگیٹیوٹی اس وقت ہے کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی پگمی آئیڈینٹیز بناتے ہیں. ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم گجر ہیں، ہم ایون ہم یہ ہیں، پاکستانی ہیں، ہم انڈین ہیں، ہم ترک ہیں، ہم ایرانی. یہ ساری پگمی آئیڈینٹیز سامراج کے فائدے ہیں. اس کو دنیا بکھری ہوئی، ٹوٹی ہوئی، کمزور نظر آتی ہے. اور اگر فیض تو انسان کی بات کر رہا ہے، اور اگر انسان طاقتور نہیں ہے تو وہ کوئی جنگ جیت نہیں سکتا. اور جنگ ہاری ہوئی تو ہم نے پہلے ہی. اب سوچنا ہے کہ ہم اسی سچویشن میں رہنا چاہتے ہیں یا کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ہمارے یہ بڑے اچھے، بڑے لرنڈ مقرر آپ کو بتائیں گے کہ تبدیلی کیا ہوتی ہے، کیسے آ سکتی ہے، فیض کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، فیض کا مطلب کیا ہے، ہم کہنا کیا چاہتے ہیں فیض کے حوالے سے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ سیمینار ہماری سول سوسائٹی، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہماری فیکلٹی تک بہت کچھ کمیونیکیٹ کرے. تھینک یو.